الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. احباب ذی وقار، معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور، شافع یوم النشور، فخر دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں حق کہنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی اس روحانی پاکیزہ جمعۃ المبارک کی نشست میں ہم بات کریں گے محبت رسول کی، عشق مصطفی کی. اور یہ سلسلہ جو غلامی رسول والا ہے، یہ جو ہمیں میسر آیا، ہمیں ہمارے خوش قسمتی اور نصیب کی بہتری اللہ نے ہمیں حضور کی پاکیزہ غلامی جیسا عظیم رشتہ
اور حضور کی جو تابعداری والا تعلق عطا فرمایا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے یقیناً سب سے بڑی فخر کی اور سب سے یہ عزت اور عظمت کی بلندی کی دلیل ہے۔ گزشتہ سال حکومت پاکستان کی طرف سے ہمارے اس ملک میں ایک دن کو یوم عشق رسول کا نام دیا۔ ہم اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج کے اس پاکیزہ دن کو کل کے دن کے استقبالیہ کے طور پر پیش کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، جس طرح اسلام کے ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اسی طرح دین اسلام کے ارکان کی طرح ایمان کے بھی جو تصور ہے اس کا بھی رکن ہے۔ اسلام کے 5 ہیں تو ایمان کا صرف اور صرف ایک رکن ہے۔ ایمان باطن ہے، اسلام اس کا ظاہر ہے۔ اسلام کا نام لیا جائے اور ایمان کا کھاتا گل ہو تو پھر اسلام کا نام ہوتا ہے، پھر اس کو قرآن حدیث کی صورت میں منافقت کہا جاتا ہے۔ ایمان ہو پھر اسلام کا اظہار زبان پہ ہوتا ہے، کردار سے ہوتا ہے، گفتگو سے ہوتا ہے، عبادات سے ہوتا ہے۔ تو ایمان کا رکن صرف ایک ہے اور وہ ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بقول اس حدیث مبارک جو آپ نے اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا کہ حضور کی محبت اور سرکار کی تابعداری۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ حدیث مبارک 7ویں صفحہ پر درج فرمائی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ حدیث مبارک اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے تمام تعلقات، رشتوں والے، بزنس والے، تجارت والے، باقی معاملات کی طرح فیملی کے جتنے رشتے ہیں سماج کے اس معاشرے میں عظیم رشتے، ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچے، ان تمام رشتوں سے بڑھ کر جب تک کہ حضور کو پیار نہ کیا جائے۔ اب یہ تعلق، یہ بات، یہ محض قول نہیں کسی کا، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک حدیث ہے اور آپ کا مقدس فرمان عالی شان ہے۔ اس رشتے پہ امت کو ہمیشہ ناز رہا ہے۔ اصحاب رسول میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، اولیاء میں، آپ تمام تاریخ اسلامی کو اٹھائیں، کسی رشتے میں بھی، کسی تعلق میں بھی عبادت کے حوالے سے کوئی ایک بزرگ آپ کو نہیں ملے گا جس کو اپنی عبادت پہ ناز ہوا ہو اور محبوب خدا کی اطاعت، حضور کی غلامی کے حوالے سے اس نے اس کو بالکل لائٹلی لیا ہو۔ ایک تاریخ میں ایک فرد واحد نہیں ملے گا سوائے کہ چند ایک جو وہ امت میں نہیں ہوں گے، وہ بیچارے خارجین میں آپ کو ملیں گے، وہ دوسرے جو جن کا تعلق اور جن کا اوڑھنا بچھونا
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگر کھا کے حضور کو بھونکنا ہے، وہ امت میں تھوڑے شامل ہے، وہ تو بیچارے مطلب ہے اپنے آپ کو ظاہر ہے اس گروہ سے نکال کر آگے لے جانے والے لوگ ہیں، ہمیں ان سے سروکار بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے محض اعمال کی بات کی، اور جب تک امت میں صرف اعمال کی بات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ جو محبت کرنے والا ہے وہ عمل سے خالی ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ محبت کا دعویٰ کرے اور عمل سے خالی ہو، وہ مکار ہے، وہ فراڈی ہے، وہ دھوکہ باز ہے۔ محبت والا ہوتا ہی وہ گئے کہ جو آپ کی محبت میں اعمال کے حوالے سے بھی مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، کیونکہ وہ محبت کرتا ہے تو پھر رات کو سوتا نہیں ہے، وہ حضور کی محبت میں رات کو پھر مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ وہ جو محبت کرتا ہے تو اس کا چہرہ حضور رحمت دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک سے روشن ہوتا ہے۔ جو محبت کرتا ہے وہ صرف دعویٰ اور نعرہ نہیں، اس کے وجود پر اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ہاں غفلت ہو جاتی ہے، انسان ہے، اس میں کچھ کمی ہونا اور بات ہے، لیکن یکسر اس سے بالکل علیحدہ ہونا ایسا محبت والا قطعی طور پر کر سکتا نہیں ہے۔ محبت رسول ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ایمان نہیں ہے جس میں محبت نہیں ہے، اس میں ایمان ہی نہیں۔ ایمان ہے ہی اسی کا جس میں محبت رسول ہے، جس میں عشق رسول ہے، جس میں اتباع رسول ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے دین کو دوسرے تصور سے جوڑ لیا۔ اس سے بندہ پوچھے تو صحیح بھئی یہ تیرا دین کون سا ہے؟ کچھ نامراد لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سب کچھ ہونے، مخلوق کے کچھ نہ ہونے کا یقین کر لینے کا نام دین ہے۔ ارے نامرادان ملت، یہ جو دین تم بتا رہے ہو یہ تو بتاؤ یہ عیسائیت والا دین ہے، یہودیت والا دین ہے، دین کون سا ہے؟ دین کا پتہ تو تب لگے گا کہ تم اس دین کی بات کر رہے ہو جب دین میں مصطفیٰ کی بات ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کیونکہ کچھ بیچارے جہلا اور کم علم اور کم ظرف محض پاؤنڈ ڈالر ریال پہ ناچنے والوں نے جو دین بنا رکھے ہیں، ان کا یہ ہے کہ بس بھئی یہودی بھی تو یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی تو یہی کہتے ہیں، بدھ مت بھی یہی کہتے ہیں، اللہ کے سب کچھ ہونے مخلوق کے کچھ نہ ہونے کا یقین کر لینے کا نام یہ نہیں، بلکہ یہ کہا جائے اللہ کے سب کچھ ہونے، محبوب خدا خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری رسول اور محبوب خدا ہونے کا یقین کر لینے کا نام دین ہے۔ تب پتا چلے گا کہ تم مرزائیت کے لنگر پر نہیں پل رہے، تب پتا چلے گا کہ تم یہودیت کے پروردہ نہیں ہو، تب پتا چلے گا کہ تم عیسائیت کے اشاروں پر نہیں ناچ رہے، تب پتا چلے گا کہ جب تم اپنی جان کو سولی پہ لٹکانا برداشت کر لو گے، مصطفیٰ کی گستاخی نہیں سنو گے، تب پتا چلے گا ایمان ہے۔ تو ایمان کا تصور یہی ہے۔ ایمان میں آپ کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے رسول کا درس دینا ہے، اس کے رسول کا درس لینا ہے، اسی میں جینا ہے۔ تابعداری ہے تو زندگی ہے، ورنہ کوئی تصور نہیں ہے ایمان کا۔ اور اس تصور کو اللہ کے قرآن نے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں آیات میں اللہ کے قرآن نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، کچھ لوگوں کو یہ آیات آتی نہیں، وہ یہ پڑھتے نہیں، کیونکہ آیات وہ تب پڑھیں جب ان کی نظر قرآن والے پر ہو، صاحب قرآن پر والے پر ہو، صاحب قرآن پر ہو۔ قرآن اور صاحب قرآن کو مانے گا کوئی تو تب یہ بات ہوگی، ورنہ عجیب بات ہے۔ آپ کسی بھی محفل میں، کسی بھی پروگرام میں حضور کی عظمت بیان کریں تو کسی کو اگر بخار ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کا مطلب اور کیا لوں، میں اس کو سلوٹ کروں؟
جو حضور کا ذکر سن کر تنگ پڑ جائے میں اس کو عزت سے بٹھاؤں، جو حضور کا ذکر سن کر پریشان ہونے لگ جائے، چہرے کے بلب فیوز ہونے لگ جائے، میں اس کو لعنتی کہتا ہوں اور کہتا ہوں تیری ماں پہ شک ہے، تیرا قصور نہیں ہے، اماں کا جرم ہے۔ اگر کسی کو دکھ ہوا تو میں پھر کہوں گا اس کی ماں کا جرم ہے جو حضور کے ذکر سے پریشان ہوتا ہے۔ اب بتائیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، دشمن مصطفیٰ وہ ہے جس کی اصل میں شک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کی، اونچا بولیے ذرا، جو بیٹھے ہیں ان کو تو پتا چلے نا، ہم کسی کو گالی نہیں نکالتے، ہم تو قرآن بتا رہے ہیں بھائی۔ قرآن کہتا ہے اس کی اصل میں شک ہے۔ حضور کا ذکر چھیڑ دو، طبیعت خراب ہو جائے تو سمجھ لو ماں کی کمزوری ہے، بولیے نا۔ اور مصطفیٰ کا ذکر آئے اور جو جھوم جائے وہ کسی مسلک کا ہو، سمجھ لو اس کی ماں نے باپ کے نطفے کی حفاظت کا حق ادا کیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بات کرتے ہیں قرآن، اس لیے ہمارا کوئی معیار نہیں، ہمیں مارو، ہمیں جلا دو، ہمیں گھروں کو آگ لگا دو، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ حضور کو بھونکو گے تو ہم کہیں گے ماں میں شک ہے، بس یہ بات ہے ہماری، تو سیدھی سادی بات ہے، یہ تمہارا قصور نہیں ہے، اماں کا قصور ہے۔ لیکن جو مصطفیٰ کا نام سن کے گلاب کی طرح کھل جاتا ہے چہرہ، قسم ہے اللہ کی، اس کی ماں نے لوریاں دیتے ہوئے بھی تو کملی والے کا ترانہ سنایا ہے نا۔ یار کیسا دین ہے تمہارا؟ لے جاؤ ایسے دین کو بھٹی میں ڈال دو جو نبی کے نام سے تنگ پڑ جاؤ، ایسے دین کو لے جاؤ۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسا دین جس میں نبی کا نام نکالا جائے، ہمیں وہ دین چاہیے۔ دین ہوگا کب جب نبی نہیں ہوں گے؟ تو دین تو نبی سے ہے نا، اللہ کا قرآن۔ اور سورہ مبارک نمبر 3 آیہ کریمہ نمبر 31 فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ قرآن مجید ہے۔ آگے کیا کہا اللہ کا قرآن؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رکھا گئے بخشتا بھی اللہ، مہربانی بھی کرتا گئے، گناہ معاف کرنے والا بھی اللہ۔ لیکن اللہ فرماتا ہے گناہ معاف کرانے ہیں، مغفرت چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ تم نبی کی محبت کا پٹا گلے میں ڈالو، پھر گناہ بھی بخشے جائیں گے، مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اب دیکھیے قرآن کہہ رکھا گئے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ گناہوں کو بخشتا گئے، بخشنے والا اللہ، بخشنے والا اللہ، معاف کرنے والا اللہ۔ لیکن بخشتا کب ہے؟ فرمایا جب تم میرے نبی کی غلامی اختیار کرو گے، بخشے بھی جاؤ گے، نجات بھی پا جاؤ گے۔ بس یہی ترجمہ جس نے بھی کیا اپنے لفظوں میں کہا گئے
کہنے لگا محبت اور پیار سے ہر وقت دیتا ہے خدا خیرات تیرے نام کی. ذرا پڑھیے اور دیکھیے بیمار کون کون سے گئے. خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت ذرا محبت سے خیرات دیتا ہے خدا میں نہیں کہہ رہا. پھر اس آیت کریمہ کو تیسری سورت کی 31ویں آیت کو ذہن میں بٹھاؤ. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اے ڈونگا باغ میں آنے والو، رب نے ڈائریکٹ نہیں کہا میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو، خود نہیں کہا محبوب تو کہے، محبوب آپ کہو کیونکہ موضوع اونچا، عنوان اونچا، زبان بھی اونچی. تو کہے توحید کی بات ہو تب بھی تو کہے، رسالت کی بات ہے تب بھی آپ کہو. یا اللہ وجہ کیا؟ فرمایا اسی سے تو پتہ چلے گا. کچھ کہیں گے اپنی طرف سے کہہ رہے گئے، کچھ کہیں گے یہ تو بولتے ہی تب ہیں جب وہ کہتا ہے. خیرات دیتا ہے خدا محبت سے بولیے خیرات دیتا خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی. جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ اللہ کی کبریائی کی قسم میں خادم حسین ضدی نہیں، میں تو طالب علم ہوں. یا یہ آیت نکال یا دل سے گندگی نکال دے. خیرات دیتا ہے خدا. اب دیکھیے اور صرف اعمال کی بات کر کے نبوت اور رسالت کی محبت سے دور کرنے والے نامرادان ملت. اتنا بتا دو اس آیت میں یہ کیوں نہیں کہا اے نبی ان سے فرما دو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو مجھ سے محبت کرو، پھر نمازیں پڑھو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، پھر اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. کیونکہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے قرآن اعمال خود بخود آئیں گے. جب آمنہ کا لال ہوگا اس میں محبت کرنے والے میں اعمال بھی ہوگا. خیرات دیتا اچھا پھر دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا. دوسری سورت آیت نمبر 143 میں قرآن مجید نے کہا محبت کرنے والوں کو کبھی پرکھا بھی جاتا ہے، اعمال کو سامنے رکھ کے، عبادت کو سامنے رکھ کے چیک کیا جاتا ہے ان کی پوزیشن کس پہ ہیں. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے تم تو عبادت میں عبادت سے چیک کرتے ہو نا موذیان ملت، اور رب عبادت میں چیک کرتا ہے. مولوی عبادت سے چیک کرتے ہیں، عبادت سے، رب عبادت میں. عبادت میں ہی تو پتہ چلے گا نا. یہ کہتے ہیں اچھا نماز پڑھو، کچھ تو کہتے ہیں ماشاءاللہ داڑھی شریف پورے ٹبر دی رکھ لو، ابے نے نہیں رکھی، بھائی نے نہیں رکھی، تجھے کل ہی رکھ لو، کوئی بات نہیں، سارے ٹبر والوں. میرے رسول کی سنت کو یوں تو نہ کرو یار.
अब मेरे करीम आका की सुन्नत से प्यार करो, इसको यूं रखो लोगों को पता चले ये करीम आका की प्यारी सुन्नत है। अगर कोई कहे ये क्या बात हुई, तो सारा इस्लाम दाढ़ी में पड़ा हुआ है। मतलब ये नहीं है ना रखो, जो नहीं रखता वो गुनाहगार है, लेकिन अगर दाढ़ी में पड़ा हुआ है तो तुमसे तो तुम्हारे मसेरों की बड़ी है, बोलिए ना, तुमसे तो तुम्हारे मसेरों की, ननकाड़ा वालों की, उनसे तो बड़ी है ना। उनको क्यों नहीं कहते हो? ये इसमें नहीं है। हाँ, जब मेरे रसूल की सुन्नत समझ के रखोगे मूजी, फिर सवाब होगा। और पगड़ियां जितनी मर्जी बांधो, रसूल की सुन्नत नहीं समझा कुछ नहीं है। दाढ़ी जितनी मर्जी बढ़ा लो, 1 मीटर रख लो, कोई सवाब नहीं है। जब सुन्नत समझ के रखोगे फिर सवाब होगा। रसूल की मोहब्बत में जो काम करोगे अल्लाह भी उसी को अजर देता है। बोलिए ना, काम हमने किया, बोलिए। अच्छा देखिए, दाढ़ी हमने भी रखी, सिखों ने भी रखी, जज्बा उनका भी अच्छा, हमारा भी, लेकिन उन्होंने नकल की अपने गुरु की, हमने नकल की रसूलुल्लाह की। सवाब किसे मिला? बोलिए। पगड़ियां उन्होंने भी रखी, हमने भी रखी, लेकिन हमने आमिना के लाल की सुन्नत समझ के जब रखी, हमें सवाब मिला। मुझे फतवा दे, कोई मुल्ला के नहीं मिलता सवाब। इससे पूछो तो सही, तेरा मौलवी तो ये बकता है, ख्याल नमाज में आए तो टूट जाती है। ओ मुल्ला, तूने लिबास पहना तो सुन्नत समझ के, दाढ़ी रखी तो ख्याल मुस्तफवी में, अमामा रखा तो ख्याल मोहम्मदी में, तेरा बाबा मामा चाचा हज पे गए तो ख्याल मोहम्मदी में, ये दौड़े तो ख्याले हाजरा में, ये जनाबे तवाफ किया तो ख्याले मोहम्मदी में, हजरे अस्वद को चूमा तो ख्याले मोहम्मदी, रकू किया तो ख्याले मोहम्मदी, सजदा किया तो ख्याले मोहम्मदी, कादा किया तो ख्याले मोहम्मदी, सजदा किया तो ख्याले मोहम्मदी, सलाम फेरा तो ख्याले मोहम्मदी। ये तेरे पापा का ख्याल है या इसमें आमिना के लाल का ख्याल है? फिर हम क्यों ना कहें खैरात देता, मोहब्बत से बोलिए, खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे नाम की, जिसको मिला मिला सदका तेरा मेरे नबी, प्यारे नबी है मर। अच्छा, ये ना देखा कर इबादत कैसी है माशाअल्लाह। अगर इजाजत हो तो नबी की हदीस सुना दूं। ओ इबादत से चेक करने वालों, इबादत से चेक करने वालों, इबादत से चेक करने वालों, मेरे करीम ने फरमाया कयामत के नजदीक ऐसे ऐसे लोग निकलेंगे जो कुरान भी ऐसा पढ़ेंगे तुम समझोगे हमें तो आता नहीं, वो जिहाद भी करेंगे, वो नमाज भी ऐसी पढ़ेंगे तुम को हमारी तो नमाज ही नहीं। मेरे नबी फरमाते गए, इमाम बुखारी ने लिखा, इमाम बुखारी ने लिखा, ओ बुखारी की रट लगाने वालों, तुम अपना बुखार चेक करवाओ। मेरे करीम आका का ये फरमान इमाम बुखारी पाक ने लिखा, फरमाया नमाज भी पढ़ेंगे तुमसे ज्यादा, हज उमरा ज़कात सारे काम होंगे, लेकिन हुजूर फरमाते हैं दीन से ऐसे निकल चुके होंगे जैसे तीर कमान से। अब बता, इबादत से चेक करने वाले, तूने कैसे किया, रब कैसे करता है? इबादत में
ایک عبادت سے چیک کرنا، ایک عبادت میں۔ اللہ کا قرآن سورت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 143 قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اور آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ کر ظاہر کر دیں کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قرآن ہے، قرآن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس لیے رکھا ہم دیکھ لیں، پرکھ لیں، جج کر لیں، چیک کر لیں کہ کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے، کون نبی کے پیچھے چلتا ہے، کون نبی کی تابعداری کرتا ہے، کون نبی کی محبت رکھتا ہے اور کون پیچھے پھرتا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں کون لوگ تھے جنہوں نے گھر دیا، مال دیا، جان دی، سب کچھ لٹایا، لیکن اللہ نے عبادت میں چیک کیا، میں نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے دوسری سورت کی 143ویں آیت، یا آیت نکال یا گندگی نکال دل سے، رب نے چیک کیا اور پھر جب دیکھا میرے نبی نے 16 مہینوں کے بعد جب قبلہ سے رخ پھیرا، اور ڈونگا باغ کے غیرت مند نمازیوں ہو، جب میرے رسول نے رخ پھیرا صحابہ کی صفیں ٹوٹی، محمد سے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صفیں توڑ کر نبی کے پیچھے بنا لی، نبی کا منہ ادھر تھا، صحابہ نے، رسول کائنات نے منہ پھیرا، صحابہ پیچھے ہٹتے گئے، صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ میں موذیان ملت کو چیلنج کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے پوچھو ظالمو جس نے تربیت میں گندی سوچ دی ہے، رب کعبہ کی قسم میں محمد نے پہلے بتایا نہیں تھا، یہ نماز تھی، عبادت تھی، انہوں نے کہا عبادت ہوتی وہ ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے ہو۔ نماز میں حضور، یا اللہ جو نہیں بول رہا اگلے جمعے اس کو کسی اور مسجد کرا دکھا، محبت سے بولیے نا۔ نماز ہے، ڈونگا باغ والوں، نماز اللہ کی، عبادت اللہ کی، امام رسول اعظم، مقتدی ابو بکر، عمر، عثمان اور ملا ڈالر پاؤنڈ ریال پہ پلنے والے، تیری ساری نسل اصحاب رسول کے کتوں کے قدموں پر قربان کر دوں، لے جا ایسی عبادت کو جس میں مصطفیٰ کو نکال رہا ہے۔ عبادت تو ہوگی تب، اونچا بولنا، نبی آگے بولیے، نبی آگے، اللہ چیک کر رہا ہے، اسی لیے نہیں کہا لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ ان پہ راضی ہے نا۔ مولوی جی تو بھی چاہتا اللہ تم پہ راضی ہو، موزی آجا چھوڑ گندی طبیعت، مصطفیٰ کے قدموں میں جھک جا، اور خودکش دھماکے کرنے والے، بچیوں کے سکولوں کو حملوں سے اڑانے والے، آرمی پر، پنجاب پولیس پر دھماکے کرنے والے، لوگوں کے گھروں کو اڑا کر بچوں کو یتیم کرنے والے، بے غیرتوں، یہ دین نہیں ہے، دین مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ اور ہم حیران ہیں ان لوگوں سے بھی جنہوں نے 50,000 لوگوں کو مارا، ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے عزت دے کے مذاکرات کر رہے ہیں، بچو گے ایسے بھی نہیں،
اونچا بولیے نا. ایسے بھی نہیں بچو گے. جو موزی کو عزت دے وہ بھی نہیں بچتا. یہ تمہارے جوان بچوں کے لاشیں تم نے اٹھائے ہوتے, پھر ہم تم سے پوچھتے بتاؤ دشمن کو قاتل کو عزت دینا کیسا ہے. اونچا تو بولو نا. یہ ان کے مذاکرات کے لیے ان سے پوچھنے کی بجائے میاں صاحب مجھے خوشی تب ہوتی جب 50,000 لوگوں کے قاتلوں سے مقتولوں کے گھروں سے ماؤں کو بلایا ہوتا. 50,000 مقتول کی مائیں تیرے پاس بیٹھی ہوتی, ان سے پوچھتا بتاؤ تمہارے بچوں کے دشمن سے مذاکرات کر لوں. پھر مجھے پتا چلتا کیا ہے. اور جن کو ٹیبل پہ بٹھا کر جن کے ذریعے سے مذاکرات کر رہے ہو, میں ڈونگا باغ کے توسل سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, فضل الرحمان سے لے کر سمیع الحق اور سید منور حسن صاحب تک, ان تمام کو کٹہرے میں کھڑا کرو, پتہ چل جائے گا چور کہاں چھپے ہیں. آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اگر ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں, یہ پرسوں پنجاب یونیورسٹی میں ہاسٹل کے کس جماعت کے ہاسٹل کے کمرے سے دہشت گرد پکڑے گئے؟ یو ای ٹی میں کس جماعت کے کارکن کے ہاسٹل سے بچے پکڑے گئے؟ یہ بتائیے 5 گھنٹے تک اسلام آباد میں تماشا لگانے والا مداری سکندر تانے بانے کس جماعت سے ملے؟ اسلام آباد میں دھماکوں سے مسجدوں کو اڑانے والے کا تعلق کن جماعتوں سے نکلا؟ وہی کہہ رہے ہیں جلدی کرو مذاکرات میں, کہیں ہم نہ پکڑے جائیں. اونچا تو بولو نا. ہم کہتے کرو, لیکن ذرا نظر رکھو, جہاں میجر جنرل مارے جائیں کچھ تو حساب بھی لو نا یار. اونچا بول سکتے ہو؟ لیکن ایسے کرسیاں مضبوط نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اس ملک کے ان 50,000 لوگوں کا کیا جرم تھا جن لوگوں کو انہوں نے تہتے کر دیا, مار دیا. جن لوگوں کو مارا وہ کون تھے؟ پاکستانی نہیں تھے, سیکورٹی فورسز والے نہیں تھے. اس لیے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے, خدا را ہوش کے ناخن لوگ گہری نظر رکھو. بس کہیں تمہارے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے دہشت گرد کو دیکھ کر جس ماں کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے, کہیں اپنے بیٹے کے دشمن کو تیرے سامنے بیٹھا ہوا عزت سے دیکھ کر کہیں اس کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے. اور نہ مارو, ان کے زخموں پر نمک پاشی نہ کرو. جب تم دہشت گردوں کو عزت دو گے تو شاید ان کی وہ مائیں جیتے جی مر جائیں کہ میرے بیٹے کا جرم کیا تھا. عزیزان گرامی قدر, عبادت اللہ کی, بیمار بندہ کوئی بھی نہ بولے, عبادت اللہ کی کرنے والے صحابہ, امام میرا نبی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی, تھوڑا اور رسولوں کا امام, رب کا یار. مجھے بھی پتا ہے کون کون اس مسجد میں بیمار بیٹھا ہے, تبھی تو میں انجیکشن لگا رہا ہوں نا. پتا مجھے بھی گئے, مجھے بھی پتا ہے میری ان پہ نظر ہے. اگلے جمعے یا راستہ بدلو گے یا پھر طبیعت ہلکی ہو جائے گی. میرا کام یہی ہے, میرا کام ہے حضور کی عظمت کا دفاع. کسی کو اچھی نہیں لگتی تو اپنی اماں سے پوچھے, اچھی لگتی ہے تو ماں کو دعا دے. میرے نبی کے پیارے غلام عرض یہ کر رکھا ہوں, اللہ کا قرآن کہہ رکھا گئے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. خادم حسین تو اور نیچے آ رکھا گئے, اتنا پوچھنا چاہتا ہے یا اللہ تو نے جو پرکھا تو دلوں کو جانتا گئے, ایسے کیوں پرکھا؟ ایسے کیوں پرکھا؟ فرمایا میں تو جانتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں قرآن کے ذریعے ڈونگا باغ والے بھی جان لیں. خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت.
جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا، نہ ساتے کی لڑائی، نہ تیجے کی لڑائی، نہ کلوں کی لڑائی، نہ چاول کی لڑائی، نہ انگوٹھے چومنے کی لڑائی، نہ اذان سے پہلے درود و سلام کی لڑائی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اللہ جانچنا چاہتا ہے پیچھے کون ہے، پیچھے مڑ کے کون گیا۔ بس معیار یہ ہے جو آنکھیں بند کر کے رسول کے پیچھے چلتا رہے وہ اللہ کے ہاں اعلیٰ ہے۔ جو کہے یہ کیسے وہ کیسے، سمجھ لو وہ ڈی گروپ ہے یا ڈبلیو گروپ ہے۔ میرے نبی کے غلام حضر اللہ کا قرآن سورت نمبر 3 ہے، آیت نمبر اس کی 32 اللہ کا قرآن فرماتا ہے، فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں۔ کیا کہا؟ یہ یہاں کہنا چاہیے تھا رسول آپ فرما دیں اللہ رسول کی اطاعت کرو، ہاں اگر جو تیری نہ کرے لیکن میری کر لے۔ لیکن نہیں مولوی جی میں قرآن کو کیسے بدلوں، میں تو نہیں بدل سکتا، جو بدلے گا وہ کافر ہے نا۔ تو ہمت کر، مانی تو تو نے بدل لیے، آیت بھی بدل، لیکن آیت بدلے گا تو ممتاز قادری بھی ہے، آیت بدلے گا غازی المدین ہے، آیت بدلے گا نا عامر چیمہ ہیں۔ ابھی تو نے ترجمہ بدل کے ڈنڈی ماری، لیکن تو نے ڈنڈی ماری نا، ہم جب بھی ماریں گے پھر ہم ڈرتے نہیں، کیونکہ ہم نمازی نہیں مارتے، ہم موزی مارتے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں قرآن کہتا گئے اے محبوب آپ فرما دیں اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کرو، اگر پھر وہ روگردانی کریں تو اللہ یہ نہیں کہا اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، نہ فرمایا کافروں کو نہیں پسند کرتا۔ قرآن ہے وہ اللہ کہتا ہے کافر ہے کافر جو مصطفیٰ کی تابعداری کو رب سے علیحدہ کرے، اطاعت محمدی کو رب کی اطاعت سے علیحدہ کرے۔ قرآن کہتا ہے کافر کافر کافر۔ وہ کون ہے بولو؟ وہ جناب اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی اطاعت ہم نے نہیں کہا، قرآن کہتا ہے جس کو درد ہے وہ رشتہ توڑ لے ان سے، بس مجھے تو برا نہ کہو نا، میں شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جو مجھے کہتے ہیں تھوڑا نرمی رکھا کر، لیکن میں ان کی خدمت میں عرض کروں میں مجبور ہوں، گستاخ رسول کے لیے میرے پاس ہمدردی نہیں ہے، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے یار، میں نبی کے دشمن کے لیے اچھا جذبہ نہیں رکھ سکتا نا یار۔ وہ میرے مخلص دوست مجھے معاف کر دیں، قرآن کہتا ہے جو مصطفیٰ اور خدا کی اطاعت کو جدا کرے وہ کافر 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 کافر۔ میں نہیں کہہ رہا قرآن، بولو کون کہہ رہا ہے؟ سورت نمبر 3 آیت نمبر 32۔ ذاکر نالائق نے انگریزی بڑی لگا دی ہے نا قوم کو۔ 32 آیت نمبر 32 قرآن کہتا ہے جو اطاعت اللہ کی کرے رسول کی نہ کرے
ایک کی کرے دوسرے کی نہ کرے، اور جو دونوں کی نہ کرے کیونکہ دونوں کی ایک ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ مومنوں کو پسند کرتا ہے۔ تو مومن کون ہے؟ جو اللہ سے بھی محبت کرے، رسول سے بھی کرے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، آئیے ذرا اللہ کا قرآن سورت نمبر 4 آیت نمبر 64 فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ مطلب تولو نہ، بس اطاعت کرو۔ میرے نبی کے غلاموں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی عظمت اور اطاعت کے لیے تولنا ناپنا نہیں ہے، بس اللہ کے محبوب کی اطاعت۔ اللہ کا قرآن 4 سورت آیت نمبر 65 میں قرآن فیرا فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ بس اے محبوب آپ فرما دیں آپ کے رب کی قسم، یا اللہ تو ہمارا بھی تو رب ہے، درختوں کا رب، شجر کا رب، حجر کا رب، شمس کا رب، قمر کا رب، دریاؤں کا رب، خشکی کا رب۔ فرمایا مجھ سے پوچھو یا اللہ تو سب کا رب ہے۔ رب فرماتا ہے میں کہہ رہا ہوں فلا وربک، اور میں ہر چیز کا رب ہوں، مجھ سے پوچھو میں کہوں گا میں تو محمد کا رب۔ قرآن ہے، قرآن قرآن اونچا بولیے، کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا مولوی کی توحید کیا ہوتی ہے؟ میرے بھائی اللہ وہ ہے جو مچھر بناتا ہے، اللہ مکھی کے پر بناتا ہے، اللہ زمین بناتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا، اگلی جو بات ہے مریم موزی یہ بھی کہہ دے اللہ وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو عرش اولا پہ بلایا، یہ کہے تو مر نہ جائے۔ یہ توحید بیان ہو رہی ہے۔ اللہ مکھیوں کے پر بناتا ہے، اللہ مچھر کا پر بناتا ہے، اللہ کائنات بناتا ہے، اللہ زمین بناتا ہے، اللہ آسمان بناتا ہے، اللہ شمس قمر بناتا ہے، اللہ فلاں بناتا ہے۔ بے شک بناتا ہے، لیکن یہ بھی تو کہہ دے میرا رب وہ ہے۔ اچھا جس نے ڈونگا باغ جیسی عظیم مسجد کی عمارت بنائی، آپ اس مستری کا تعارف کراتے ہوئے کہیں جناب بڑا اچھا مستری ہے الحمدللہ، نالیاں بڑی خوبصورت بناتا ہے، جناب ماشاءاللہ بڑا قابل مستری ہے، گٹر تو ایسے فینسی بناتا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے ماشاءاللہ، یہ بڑا لائق مستری ہے، یہ بڑا قابل مستری ہے۔ کیسے؟ یہ نالیاں اچھی بناتا ہے، یہ جناب والا یہ ہاؤس اچھے بناتا ہے، یہ گٹر اچھے بناتا ہے۔ اس نے کہنا اب پاگل اور جاہل، یہ تعارف کروا رہا ہے میرا، تو اس سے کہہ دے ڈونگا باغ کی مسجد ہے نا اچھی؟ جی اس نے بنائی ہے۔ یہ اللہ کا تعارف ہے، مکھیاں پر مچھر فلاں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں وہ ہوں، اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ رب کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے دین حق دے کے محمد کو بھیجا۔
اللہ فرماتا ہے میں وہ قرآن ہوالذی، وہ اللہ ارسالہ جس نے بھیجا رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے دین حق دے کے محمد کو بھیجا ہے۔ رب کہہ رہے میرا تعارف یوں کرا، پھر کبھی کہتا ہے فلا وربک، تیرے رب ہونے کی قسم ہے، تیرے رب ہونے کی قسم ہے، یہ نہیں کہا ساری کائنات کے رب، فرمایا تیرے جو صدقے بنائی ہے، تیرے جو صدقے بنائی۔ مولوی کہے گا کائنات کا رب، کائنات کا رب کہو، نبی کی بات یہ کرتے کائنات، اللہ فرماتا ہے قل، کہہ دو متاع الدنیا قلیل، وہ قرآن ہے قرآن، نبی آپ کہہ دو قل، کہہ دو متاع الدنیا قلیل، یہ چھوٹی سی قلیل دنیا جس کو تم کہتے ہو نا کائنات، اللہ کے ہاں چھوٹی، تم کہو یہ چھوٹی دنیا، میں کہوں میں دنیا بنانے والا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں میں وہ ہوں، یہ تو میں نے کن کہا تو بن گئی، ارادہ کیا کن کہا بن گئی، یہ تو میں نے کن کہا بن گئی۔ لیکن آئیے احمد رضا کا نام نہیں لیتا کسی موذی کو کینسر نہ ہو، حضرت حسان کا نام لے لیتے گئے، حسان کہتے گئے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کن کہا تو بنا دی، آپ سے پوچھتا گیا بناتا گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، اعلی حضرت کا نام نہیں لیتا ہے، میں وہ دے پیچھے نہ پہ جاؤ، حسان بن ثابت، ڈونگا باغ میں نہیں کہا، توجہ ہے نا، ریال سے پہلے کہا، ڈالر سے پہلے کہا، ہولی ہولی بولو، ہولی ہولی، تو آڈی تو سبحان اللہ ہی ہولی ہوندی جا رہی ہے۔ اچھا ڈالر سے، پاؤنڈ کی جھنکار سے پہلے کہا کَأَنَّكَ قَدْ، عربی جاننے والے سے پوچھو جب کہیں لفظ قد آئے، ملا مر جائے قد نہیں ہٹا سکتا، قد آ گئی، قد خلقت کما تشاء، رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا، قل آپ کہہ دو متاع الدنیا، یہ چھوٹی دنیا قلیل ہے۔ اور جب نبی کی بات آئی تو کیا کہا؟ نبی کی نہیں، نبی کی صفات میں سے ایک صفت کی بات آئی، ملا قرآن ہے قرآن، اور نبی نہیں، نبی کی صفات میں سے ایک صفت کی بات آئی، کہا انک لعلی خلق عظیم، جس نے ابھی تک سبحان اللہ نہیں کہا میرا جی چاہتا ہے میں اس کو وہیں جا کے اس کی ضد کی داد ضرور دوں۔ اللہ اس کو سلامت رکھے، پکے بندے بھی ہونے چاہیے، انشاءاللہ بیمار نہیں ہوگا جو مصطفیٰ کریم کا ذکر سن کے سبحان اللہ کہے۔ اللہ اس کی ماں کی عمر میں برکت دے، اللہ اس کے باپ کے رزق میں برکت دے، اللہ اس کے بچوں میں برکت دے، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے، اللہ تمہارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرمائے، کیونکہ قسم ہے اللہ کی، جب رب کہتا ہے نا میں تیرا رب ہوں، تو جب ہم یہ کہہ کے خوش ہوتے ہیں نا سبحان اللہ، تو رب کہتا ہے دیکھ لو محبوب، میں نے کہا میں تیرا رب ہوں، تیرے امتیوں نے کہا تو نے ہمارے محبوب کو عزت دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا قرآن کیا کہہ رکھا گئے؟
انکا لعلی خلقن. اچھا بولیے اخلاق کیا ہے؟ صفت. کیا ہے؟ بولیے صفت. علم کیا گئے؟ صفت. حسن کیا گئے؟ یہ ساری صفات نہیں. قرآن نے ایک صفت مصطفیٰ کو کہا یہ دنیا چھوٹی ہے تیرا خلق عظیم ہے. میں نے کہا مولوی جی وہ جس نبی کی صفات اتنی اعلیٰ ہے اس کی ذات کتنی اعلیٰ ہوگی؟ اچھا ضد چھوڑ کے اعلیٰ حضرت کے ایک شعر مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے بریلی کے امام کی روح میرے پاس ہے. وہ میری سرپرستی فرما رہی ہے اور میرا جی کر رہا ہے کہ میں ان کی یہ بات آپ کو سنا دوں. میرے امام نے یہی تو کہا سب سے سب سے بالا والا ہمارا نبی دونوں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو قرآن کی یہ آیت پڑھ کے پھر میرے باب احمد رضا کا شعر پڑھے پتہ چل جائے گا. انکا لعلی خلق عظیم. سب سے بالا اعلیٰ دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی اپنے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا بھی دینے والا. اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے اور آیت نمبر سورت نمبر 4 آیت نمبر 69 میں اللہ کا قرآن فرما رہا ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے اور جو کوئی اللہ رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے نعمتیں اتاری انعام کیے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. یا اللہ وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا انبیاء گئے صدیقین ہیں شہداء گئے صالحین ہیں. صرف یہ بات ختم نہیں کی آگے قرآن کہتا ہے وَحَسُنَ اولئک رفیقا. اور جنہوں نے ایسا کیا ہم نے ان کے ساتھی کیسے اچھے بنائے ہیں. اللہ نے ساتھی کیسے بنائے؟ یہ میرا ساتھی ہے یہ میرے ساتھی ہیں. تو ساتھی خود بناتا ہے
تو ساتھی خود بنائے بم بنانے والا تیرا ساتھی، دھماکہ کرنے والا تیرا ساتھی، چوری کرنے والا تیرا ساتھی، یہ دنیا کو اجاڑنے والا تیرے کمرے سے یونیورسٹی میں پکڑا جائے، اس کا تعلق تیری جماعت سے ہو۔ سکندر کہتا ہے میرا تعلق فلاں جماعت سے ہے، دہشت گرد کہتا ہے میرا تعلق فلاں جماعت سے ہے۔ اوے میرے نبی کے غلاموں اور تو کا باغ میں آنے والوں، تم نبی کی غلامی میں آؤ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے ساتھی نبی، صدیق، شہید، اولیاء اللہ۔ اونچا بول، یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نے تیرے نبی کی نوکری کی، تو نے ساتھی اچھے دے دیے۔ اوے چنگیا چنگیا نال لالو، چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں، منزل آسان حسن مل کے، منزل آسان حسن، چنگیا چنگیا نال لالو۔ یا اللہ جو گونگے ان کو زبان دے دے، چنگیا چنگیا نال لالو، چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں، منزل آسان۔ اللہ کا قرآن کیا فرما رکھا گئے؟ نبی کی رشتہ بیداری میں آ جاؤ، غلامی کے رشتے میں آ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ ساتھی بولو، ساتھی بولو، ساتھی۔ ہم نے کہا تم تو یہاں اشتہار بینر لگاتے ہو، میرا فلاں وزیر اعظم بھائی، اشتہار لگاتے ہو نا، سگے بھائی ہیں، لیکن تمہیں اس بھائی پہ ناز ہے نا، ہمیں جماعت علی پہ ناز ہے ملا، تمہیں اس پہ ناز ہے، ہمیں امیر ملت پہ ناز ہے، تمہیں وزیر اعظم پہ ناز ہے، یہ تیرا بھائی ہے، تجھے سینیٹر بنایا، تجھے چیئرمینی دی، تجھے عزت دی، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا ساتھی ہے۔ ہمارا ساتھی اللہ نے کون بنایا؟ امام ربانی، احمد رضا، کرما والا، گولڑے والا، اونچا بولو سرہند والا، اور سیال کوٹ کے امام علی الحق، علامہ اقبال، آگے بولیے ذرا، امام ربانی، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام نکی، امام تقی، حسن عسکری، داتا حجویری، زین اللہ دین، اور شہید کے دربار میں یا رسول اللہ کہنے والا امام زین العابدین، اور کربلا میں نسل کٹا کے نانے کا دین بچانے والا حسین، ایک رکاب میں پاؤں رکھ کے دوسری میں جانے سے پہلے قرآن ختم کرنے والا علی، اور سارا گھر قربان کرنے والا عثمان، جنت البقیع کو وسعت دینے والا عثمان، بحر روما خرید کے وقف کرنے والا عثمان، 1500 میل دور بیٹھ کے نہامت کے مقام پہ لڑنے والے لشکر کی کمانڈ کرنے والا عمر فاروق، ہلتی ہوئی زمین پہ ڈنڈا مار کے زلزلے کو روکنے والا عمر، اوے ابو بکر صدیق، تمہیں یہ مبارک ہمیں وہ، میں ضدی نہیں، قرآن آ کے رکھا گئے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اوے چنگیا چنگیا نال لالو، چنگیا چنگیا نال لالو، منزل آسان حسن۔ آگے اللہ کا قرآن، آج میں نے کہنا کچھ اور تھا، مجھے کہیں اور لگا دیا، جنہوں نے لگایا ہے وہ سلامت رہیں۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ المائدہ سورت نمبر ہے 5 اللہ کا قرآن فرما رکھا گئے 92 آیت نمبر ہولی 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 سبحان اللہ قرآن کہہ رہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور فرمایا قرآن کہہ رہا ہے خدا رسول کی مخالفت سے بچتے رہو پھر اگر تم روح گردانی کی تو جان لو ہمارے رسول پر صرف احکام کا واضح طور پر پہنچا دینا کافی ہے یہ فریضہ وہ انجام دے چکے گئے اللہ کہہ رہا گئے میں نے محبوب کو فریضے کے لیے بھیج دیا گئے پھر یہ کیا ہوگا اگر تم نے رسول سے روح گردانی کی تو پھر آؤ گے نا پھر آؤ گے نا جب رسول سے روگردانی کرو گے میرا رسول امت کے لیے حریص ہے لیکن میں پھر کہتا ہوں جو روگردانی کرتا ہے میں کہتا ہوں لا تو صلی علی احد منہم مات ابدا سونیا تو بڑا ہی حریص ہے امت کے لیے بہت حریص ہو امت کے لیے لیکن میں کہہ رہا ہوں لا تو صلی علی موذی کی نماز نہ پڑھ اس کی طرف نہ جا پھر محبوب آ گئے کھڑے ہو گئے قبر کے اوپر قرآن کہتا ہے نا میرے نبی کا تو فرمان تم نے پہنچا دیا نا میرے نبی نے اب میں نے نبی کو کہا لا تقم علی قبرہ لا تقم محبوب نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر توجہ ہے نا رب کہہ رہے رب نبی کو محبوب نہ کھڑا ہو نہ رک صحیح مگر بےمان دی قبر تے نہ رک جا صحیح موذی دی قبر تے نہ جا ہمیں کہتے ہو قبروں کے پجاری جب ہم تیرے ابے کی قبر پر آئے ہمیں فیر مار دو بولنا اور ہم جب تیرے ابے کی قبر پر آئے ہم پہ دھماکہ کر کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ ہم جائیں ہم تو داتا کی قبر پہ جاتے ہیں بھائی یہ امام صاحب کے قبرستان میں کتنی قبریں گئے ہمیں کسی اور پہ کھڑا دیکھے تو فائر مار علامہ اقبال کی اماں ابے کی قبر پہ جاتے ہیں کیونکہ تربیت کر کے مصطفیٰ کریم کا نوکر دیا نا امام صاحب کی قبر پہ جاتے ہیں تیرے ابے کی قبر پر نہیں جائیں گے کیوں اس لیے تم جو کہتے ہو قبروں پہ نہ جایا کرو تم بھی سچے ہم بھی سچے بےمان کی قبر پہ بولیے اچھا پھر جنازہ پڑھا تم نے اپنے ابے کا دعا نہیں مانگی ہم کو پاگل ہے تم سے لڑے ہم کیوں لڑے ہمیں پتہ گئے تم سمجھ گئے نماز جنازہ ٹائم ضائع ضرور کرنا ہے دعا مانگ کے جب قبول ہی نہیں ہونی بولیے نا اچھا اگر آپ پریشان ہو رہے ہو یہ کہیں یار یہ اتنی سخت بات نبی سے پوچھ لیتے ہیں اچھا کتنے چس والے لوگ ہیں پاگلان ملت کل نہیں کیوں پہنچتے نہیں ٹھیک ہے جی ساتا کیوں پہنچتے نہیں ٹھیک ہے جی چلیسواں کیوں پہنچتے نہیں کیوں کہا مر گیا مرنے کے بعد میں نے کہا مولوی جی مرنے کے بعد نہیں پہنچتا کہا نہیں میں کیا مر کے اگو پہ آتے جنازے لئی جو کھڑے ہو پیو نو ثواب دینا جے اسے نو دینا جے مرنے کے بعد میت کا کہاں بولو بولو یہ جنازے میں کہاں ہوتی ہے ہولی 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 بولو ہولی آگے مرا کے زندہ بولیے مرنے کے بعد ملا عقل کی سوئیاں ٹھیک کرا
اور بےایمان جب مرنے کے بعد جنازے کا ثواب پہنچتا ہے تو دعا کا نہیں پہنچتا. اچھا پھر سنیے، کچھ ایسے بھی غریبان علم ہیں، یتیم الفکر ہیں، کیا کہتے ہیں؟ غیبانہ جنازہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے پڑھو، ٹھیک ہے، پہنچ جاتا ہے. بولیے غیبانہ جنازہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ غیبانہ جنازے میں بولیے دعا ہوتی ہے نا. کبھی کسی نے خدا نخواستہ اللہ معاف فرمایا کسی نے بد دعا کی ہے، گالیاں نکالی ہیں، دعا ہی ہوتی ہے اللہ سے. اچھا دعا کیا ہوتی ہے؟ غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. پکا لو آپس دی گل ہے، ادھیاں نو آندھی نہیں. میں ایک جگہ پہ گیا، ایک مولوی صاحب لڑنے لگے، کوئی ضرورت نہیں دعا کی، کہاں لکھی ہے، کہاں لکھی؟ میں نے کہا حوصلہ تو کر، حضور کا فرمان ہے جنازے کے بعد دعا مانگو، اور بیچ میں ہے اندر دعا ہے، باقی کیا ضرورت ہے؟ جب بعد میں دعا مانگ کی ضرورت ہی نہیں، اندر دعا ہے. میں نے کہا مولانا اندر بھی دعا ہے تو باہر بھی مانگ لینے میں کوئی حرج ہے؟ نہیں ضرورت، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا چلو حوصلہ کر. کھانا وانا کھلایا، دیسی مرغا تھا، بوٹیاں میں نے حضرت کو دیں موٹی موٹی. حضرت نے جب 3-4 بوٹیاں سٹور کی نا، حضرت فرمانے لگے پانی. میں کہا ویچ پانی. میں کیا، میں پکائی نہیں لیکن اللہ دی قسم ہے ویچ پانی. آندھا اوپر سے بھی پینے دو. میں کہا ویچ چلے تے تینوں یقین نہیں. اچھا پھر سنیے یہ، اچھا پھر جب بات ہو گئی نا، مولوی سب کو ڈھیلے ہو گئے. بعد میں نے کہا چائے آنے تک نا، یہ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے رفیق سفر ہیں، ان میں سے میں تینوں سے 3-4 غلطیاں معاف. جنازے کے اندر والی دعا سننا چاہتا ہوں میں. چائے آنے تک جنازے کے اندر والی دعا سننا چاہتا ہوں. وہ ایک بچہ تھا، انجینئر تھا، وہ اس کا مولوی صاحب کا سالہ تھا. اس میں نے دیکھا وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور وہ گالیاں نکالنے لگا اپنے بہنوئی صاحب کو. میں نے کہا بیٹے کیا وجہ؟ اس نے کہا یہ جو موزی ہے نا، یہ جو بے ایمان ہے. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا پچھلے مہینے میرا ابا مرا ہے، اندر والی دعا مجھے نہیں آئی، اوپر والی اس موزی نے مانگنے ہی نہیں دی. ہم نے کہا اللہ کے بندو، یہ دعا سے کیوں تم دشمنی لے رہے ہو؟ بندے کے لیے مانگنی ہے نا، اللہ سے مانگنی ہے نا. بولو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. اچھا پھر میرے ایک دوست وہ بھی ہے، بھولے بھالے دوست بیچارے، وہ کہتے ہیں دعا کی ضرورت نہیں، لیکن سال جب ہوتا ہے لاہور کے اگلے اسٹیشن پہ اجتماع ہوتا ہے تو کہتے ہیں آجو خرچہ ہمارا دعا میں. اللہ کے بندو ایسا نہ کرو یار. اور جب بندہ مرا پڑا ہو نا، اچھا خاصا بدماش بھی اس وقت پوزیشن اس کی ہوتی ہے، مطلب خوف زدہ ہوتا ہے. جتنا بڑا بدماش ہو نا، میت دیکھ کے بندہ نرم دل ہو چکا ہوتا ہے. تو یار جب یہاں نرم دل ہے، بندے باوضو بھی ہے، قریب بھی ہے، بندے کھڑے ہیں، یہاں بھی مانگنے دو تو وہاں بھی انشاءاللہ مانگیں گے. بولیے نا. ہم نے کہا دین کو یوں نہ لپیٹو، سیدھا جیسے بتایا گیا. اب یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقم علی قبرہ، محبوب اس قبر پہ نہ رک. یا اللہ کیوں؟ یہ بے ایمان ہے، مجھے مانتا تھا تجھے نہیں مانتا تھا. یہ کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ امیر جماعت المنافقین. اب سنو، منافق کون ہوتا ہے؟ اچھا اللہ کو مان رکھا گئے، نبی کا انکار
کر رکھا گئے، نبی کو نہیں مانتا، رب نے کہا نہ رک نہ رک نہ رک نہ رک، یا اللہ کیوں؟ فرمایا محبوب جب تو نے میرے دشمن کو کبھی نہیں معاف کیا، میں تیرے دشمن کو کب کر سکتا ہوں؟ لا تقم علی قبری، سنو ڈونگا باغ کے غیور مسلمان نمازی ہو۔ اب دیکھو اندر کون؟ قبر کے اندر منافقوں کا میرا نبی، بولو بولو اونچا بولو، محبت سے بولو، اوپر درمیان میں مٹی، درمیان میں نبی، اندر منافق، درمیان میں مٹی۔ یا اللہ نہ کھڑکی نہ دروازہ، تو کر کے عذاب اس کو ذلیل کر دے، یا اللہ کر دے عذاب۔ فرمایا کر تو دوں، لا تقم، ہٹ 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 جا، لا تقم، ہٹ ذرا، میں عذاب دینا چاہتا ہوں، یا اللہ بھیج دے، محبوب تو اوپر ہیں۔ فرمایا کیویں نازل کرا، تیرے پیران دی حیا پہ ہی مار دیے۔ ڈونگا باغ والوں بات ختم ہو گئی، بس مجھے اتنا سوال کا جواب چاہیے۔ نبی کو اوپر، درمیان میں مٹی، اندر منافق، عذاب ٹلا ہوا گئے پاؤں کی وجہ سے۔ اے امام بخاری تیری قبر سلامت رہے۔ بخاری کہتے ہیں قبر میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، نبی سامنے ہوں گے قبر کے اندر، پوچھا جائے گا بتا کیا کہتا تھا، اب بتا یہ ہم کیوں نہیں رکتے امام علی الحق کے مزار سے، داتا کے مزار سے، خواجہ کے مزار سے، بابا کے مزار سے کیوں نہیں رکتے؟ کیونکہ اندر نبی دا پھیرا پہ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، حدیث کا انکار کر دو، مجھے کوئی ٹینشن تھوڑی ہے، میں تو ضدی نہیں ہوں، میں اگلے جمعے پھر قرآن پڑھ کے مار دوں گا۔ اونچا بولنا۔ ماں اندر آ گئے، ہم ہر قبر پہ نہیں جاتے، اسی پہ جاتے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں میرے بھائی قبر میں کیڑے ہوں گے، قبر میں مکوڑے ہوں گے، قبر میں بچھو ہوں گے، قبر میں بڑے بڑے سانپ، انشاءاللہ ضرور ہوں گے میرے ماں میرے دوست، آپ کی قبر میں انشاءاللہ موٹے موٹے ہوں گے، کیڑے بھی ہوں گے، مکوڑے بھی ہوں گے، لیکن سنی کی قبر میں نہ کیڑے نہ مکوڑے، کملی والے کے جوڑے۔ اگر سمجھ نہ لگے تو بخاری سے گل پاؤ، بخاری سے ہم تو جائیں گے میرے دوست، میرے بیلی، میرے بھائی۔ نبی اوپر ہوں تو عذاب ٹل جاتا ہے، اور نبی جب نورانی کی قبر میں آئے ہوں گے، احمد رضا کی قبر میں آئے ہوں گے، میرے علی کی قبر میں آئے ہوں گے، کرما والے کے پیر کی قبر میں، داتا کے مزار میں، لاسانی بابا کے مزار میں، امیر ملت کے مزار میں آئے ہوں گے، تو دھماکے کر کے رش توڑ نہیں سکتا، کیونکہ جتھے جوڑے لگے نے نا۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، آؤ اسی محبت میں، اسی عشق میں، اسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پاکیزہ غلامی پہ ناز کرو، عمل درست کرو، حضور کی غلامی میں رہ کر، ماں باپ کا حیا، بزرگوں کا احترام، بچوں سے پیار، پڑوسیوں سے محبت، رشتہ داروں میں رہنا سہنا ایسا لوگوں کو پتہ چلے یہ کملی والے کا غلام ہے۔
اللہ کریم ہمیں دین حق سے وابستگی کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کی غلامی میں زندہ ناموس پر موت نصیب فرمائے۔